اچھا، جرم کی پاداش میں غلام بنا لینے پر پابندی، اس کو اسی طرح کی کہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہر جرم پہ اس کی سزا کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی سزا یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے، بس اس پہ یہی سزا ہوگی، اس پہ کسی کو کوئی غلام نہیں بنا سکیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی پوری تاریخ میں کبھی بھی کسی بھی شخص کو غلام بنانے کا سلسلہ ہی نہیں ہوا۔ اچھا، لا وارثوں یعنی کوئی بچہ کہیں پہ پڑا ہوا مل گیا یا کوئی اکیلا بندہ یا خاتون مل گئی، اس کو پکڑ کے کیا، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا کہ یہ حرام ہے۔ اسی طرح جیسے یہ ایک واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہ لاوارث بچے کو آزاد قرار دیا، اس لیے کہ اس وقت حکومت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی، تو وہاں پہ کہیں کسی جگہ پتہ چلا ایک بچہ پڑا ہوا ہے، گرا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو بچے کو، اب کوئی سوچ رہا تھا کہ اس کو غلام بنائیں گے، کیا کریں گے، آپ نے فوراً اعلان کر دیا نہیں بھی آزاد ہو گئے، آزاد بچہ۔ اچھا، آپ کہیں گے یہ لاوارث کیسے ہوتے ہیں؟ کہ وہ عموماً اس طرح کا ہوا کہ جیسے سفر میں ہے اور خاتون کے ابھی پیٹ میں بچہ ہے اور بیچ میں سفر میں وہ بچہ پیدا ہو گیا، اور قافلہ ہو سکتا ہے نکل گیا ہو، آگے نکل آیا تو بچہ وہاں پہ گرا ہوا رہ سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھی ایک طوائف نے، یعنی وہ طوائف نہ ہو، ایک ویسے ہی نارمل خاتون ہو لیکن بدکاری کرے، اب بچہ ہو تو وہ اپنی بس عزت کو بچانے کے لیے اگلی یہ کرے کہ وہ بچے کو اٹھا کے کسی ڈسٹ بن میں پھینک دے، تو اس نوعیت کے کیس ہو سکتے ہیں۔ تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کو ہمیشہ آزاد بچہ ہی قرار دیا۔ ایک ایسا کیس ہے کہ ایک شخص کو ایک بچہ پڑا ہوا ملا، تو اب حکومت تھی علی رضی اللہ عنہ کی، تو آپ نے اس کو بچے کو بھی آزاد کر دیا، اور اس کے لیے خرچ کا بھی ذمہ داری 100 افراد کی ذمہ داری کر دی کہ بھی آپ اس کے لیے یہ کریں اس کو۔ اس کے لیے برنارڈ ریس اینڈ سلیوری ان مڈل ایسٹ، اس پہ انہوں نے جو ریسرچ کی تو وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ظاہر کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ نان مسلم حضرات نے جس طرح سے غلامی پہ بکس لکھی مسلمانوں کے بارے میں، تو انہوں نے جو ریسرچ کی تو وہ کیا کہتے ہیں، تو وہ کیا بتاتے ہیں کہ بٹ قرآنک لیجسلیشن subsequently confirmed that elaborated in the holy law brought two major changes in ancient slavery which were to have far-reaching effects. One of these was the presumption of freedom, the other the ban on the enslavement of free persons except in strictly defined circumstances، یعنی کسی حالت میں بھی ہوگی تو اس کو آزاد ہی اس میں قرار دیا جائے گا۔ اچھا، وہ جو قرض کا کیس تھا کہ ہو جاتا تھا کہ ایک آدمی نے قرض لے لیا، بعد میں نہیں ہوا، تو پھر بعد میں کیا ہوا کہ آپ جی رقم نہیں پوری کر پایا تو اس شخص کو غلام بنا دیا یا اس کی بیوی یا بچے کو غلام بنایا۔ یہ وہ کیس آپ نے سنے ہی ہوں گے کہ جوئے میں لوگ ایسی حرکت کر لیتے اور پھر یہ ہوتا رہا سلسلہ کہ وہ جناب اب آدمی رقم نہیں کر سکا، جو بھی ہارا اس، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ دوسرے، یہ ہوتے کون ہیں؟ مجرم لوگ ہی ہوتے ہیں، تو وہ پھر اگلے کی بیٹی کو یا اس کو اغوا کر کے تو وہ لے جاتے ہیں۔ یہ حرکتیں ہوتی رہیں، تو اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا تو اس کو آپ دیکھ لیجئے، تو یہ ہر ربا کا حکم ہے، سود کا، انٹرسٹ کا اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان
من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى له ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من ربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. جو لوگ سود کھاتے ہیں تو وہ قبروں میں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے کہ جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر انہیں دیوانہ بنا دیا ہو. یہ سزا اس لیے ہوگی کہ وہ کہتے تھے کہ جناب تجارت کرنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہے، تو ایسے ہی سود بھی بالکل تجارت کو اللہ نے حلال کر دیا اور سود کو حرام. تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی ہے اور وہ سود لینے سے بعد آ گیا ہے تو جو پہلے ہو چکا اس کا تو ہو گیا اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اور جس نے دوبارہ سود لینا شروع کیا تو اسے ایسے لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے. اللہ سود کو نیست و نابود یعنی بے برکت کرتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے گنہگار کو دوست نہیں رکھتا. جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے، نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے تو انہیں ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہو سکیں گے. اہل ایمان اللہ سے ڈریں، اگر ایمان رکھتے ہیں تو جتنا سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دیجئے. اگر ایسا نہ کریں تو آپ کے لیے وارننگ کر دیتے ہیں کہ آپ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر آپ توبہ کر لیں اور سود کو چھوڑ دیں تو آپ کو اپنے اصل رقم لینے کا حق ہے. نہ آپ کسی پر ظلم کریں اور نہ ہی کوئی آپ پر ظلم کرے. تو یہ دیکھیں انٹرسٹ کی وجہ سے ہی لوگ قرض پورا نہیں کر پا سکتا تھا.